آ جائیں آپ نماز عیدین کے طریقے کے، تو وہ تو ہوتی 2 رکعت ہے، چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، 2 رکعتیں ہوتی ہیں اور اس میں 12 تکبیرات ہوتی ہیں، جو ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، الموطا امام مالک کے اندر موجود ہے کہ 7 تکبیرات سورۃ الفاتحہ سے پہلے پہلی رکعت میں، اور 5 تکبیرات سورۃ الفاتحہ سے پہلے دوسری رکعت میں. یہ طریقہ ہے، اور اگر کوئی بھول جائے تو رکوع کے بعد بھی کر سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. عید کی نماز پڑھنے کا سنت طریقہ تو، اور عید کی نماز جو ہے وہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے، تو اس سے ریلیٹڈ یہ ویڈیو بنایا گیا ہے. اور یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیں کیونکہ عید الفطر جو ہے بہت جلد ہو جائے گا، اور آپ کو جو سنت طریقہ نماز کا ہے وہ آپ کو اس ویڈیو سے پتہ چل جائے گا. اور آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو بھیجیں، کیونکہ جتنے لوگ بھی دیکھیں گے تو ایک سنت جو ہے وہ ان کو مل سکے گا اور سنت طریقے سے نماز پڑھ سکیں گے. اور اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کا عید الفطر آسان ہو اور ہماری نمازوں کو اللہ قبول کرے، ہمارے روزوں کو قبول کرے، ہماری عبادتوں کو قبول کرے. اور جو بھی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں رمضان المبارک میں، اے اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہم سب کو بخش دیجئے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ کب کس کو نصیب ہوگا کوئی نہیں جانتا اللہ سے سوا. تو اللہ ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرما دے اور ہم سب کو جو ہے آخرت کی زندگی آسان کر دے. آمین ثم آمین. اس میں طریقہ یہی ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے آپ نماز شروع کریں گے. اگر آپ نے وضع الیدین کیا ہے تو آپ جب تکبیرات کہیں گے اللہ اکبر تو دوبارہ ہاتھ باندھیں گے. اگر آپ ارسال الیدین کر رہے ہیں تو اللہ اکبر اللہ اکبر، یوں 7 تکبیرات کو آپ پورا کریں گے. اور اس کے بعد یعنی ثنا پڑھنے کے بعد 7 تکبیرات، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے امام نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، آپ نے سننی ہے. اور دوسری رکعت میں امام جب سورۃ الفاتحہ شروع کرنے لگے گا اس سے پہلے وہ تکبیرات کہتا ہے. اگر کوئی پہلے میں بھول گیا ہوا ہے تو دوسرے میں 12 پوری کر لے، یعنی یہ زائد تکبیرات ہی ہیں، سنت افضل عمل ہے. تو عید کی نماز کے اندر یہ ایک مین چیز ہے. اور عید کی نماز جمعے کی طرح دن کی نماز ہونے کے باوجود جہری نماز ہے. ویسے دن کی جتنی نمازیں ہیں وہ سرن ہے، چاہے زور ایسا ہے. جمعے کی بلند نماز سے ہوتی ہے، اور عید کی بھی اگرچہ دن کی نماز ہے لیکن وہ جہرن پڑھی جاتی ہے. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعے میں خطبہ پہلے ہوتا ہے، نماز بعد میں. اور عیدین کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نماز پہلے خطبہ بعد. 5 تکبیروں میں باندھنے یار میں نے بتایا ہے کہ اگر رسال الیدین کر رہے ہیں تو رسال الیدین کریں گے، اگر وضع الیدین کرنا ہے تو وضع الیدین. چھوڑنا نہیں ہے، حنفی چھوڑتے ہیں مجھے پتا ہے. ہاں وہ میں نے کلیئر کر دیا کیا کرنا ہے، اسی لیے کہا ہے تو اس کو مزید کلیئر کرتے ہیں. تو عید کی نماز کے اندر ہمارے حنفی بھائیوں کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ ارسال الیدین کرتے ہیں، اور آخری دفعہ جب وہ تکبیر کہتے ہیں، خیر وہ 12 تکبیریں تو کہتے بھی نہیں، وہ 6 تکبیریں کہتے ہیں، تو اس کو باندھتے ہیں. تو ٹھیک ہے یار، کسی بہانے چلو سال بعد یا رفع دین کر رہے ہیں کرن دو. شکر ہے کہ وہ جو گھوڑوں کی دموں والا انہوں نے ایک تماشا لگایا ہوا تھا اور وہ کہتے تھے وہ بت رکھ کے آتے تھے، وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. رفع الیدین نماز کا سکون برباد کرتا ہے. تو جے سال بعد وہ سکون والی نماز دی بے سکونی کرنے لگے نا، یعنی سنت کے مطابق عمل کرنے ہی لگے تو کرنے دیں یار. باندھنا کرا دیو کدھر رفع الیدین ہونا تھا. عید قائم ہے تو ان کی ڈاکٹرین ختم ہے. وہ کہتے ہیں نماز کے سکون کو برباد کرتا ہے تو پھر ہر رفع الیدین کرے گا. وہ کہتے ہیں بس پہلا ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ برباد کرتا ہے. تو وہ قنوت وتر والا بھی رفع الیدین کرتے ہیں، ان کو کرنے دیں، ہم بھی کرتے ہیں. یہ ہو گیا جناب عیدین کا طریقہ. دونوں عید کی نمازوں کا یہی طریقہ ہے. اور نیت سب کے لیے وہی ہے، ذہن میں حاضر کرنی ہے. لوگ عید والے دن نیت یاد کرا رہے ہوتے ہیں کہ جناب یاد کر لو ہے کرنی. اچھا جی، اور یہاں پہ میں آپ کو ضمن بتا دوں، جو ائمہ حضرات ہیں نا، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ تکبیرات زیادہ لمبی نہ کہا کریں، کیونکہ پیچھے مقتدی پہلے ہی اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں. اور اگر تکبیر تحریمہ والا اللہ اکبر مقتدی نے امام سے پہلے کہہ لیا، اس کی نماز سٹارٹ ہی نہیں ہوگی، کیونکہ امام سے آگے نکل گیا نا.
درمیان والی جو انتقال والی تکبیرات ہیں وہ تو آگے پیچھے ہو سکتی ہیں اس میں، لیکن پہلی تکبیر اگر امام سے پہلی، اب کئی امام جنازے میں، عیدین میں، عام نمازوں میں تو نہیں، زیادہ جنازے میں ہوتا ہے، وہ کرتے ہیں اللہ اکبر. اب نیچے جو بیچارہ شروع کرتا ہے، عیدین میں بھی دیکھا ہے لوگ شروع کرتے ہیں تو وہ اکبر ختم نہیں ہوتا، وہ پہلے ہاتھ باندھ دیتے ہیں یا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں. تو میں تو انتظار کرتا ہوں جب وہ اکبر کے رع پہ پہنچتا ہے نا نماز عید میں یا نماز جنازہ میں، تو پھر میں اللہ اکبر سے پڑھوں. تو یہ آپ ٹرین کریں تو بہتر یہ کہ آپ مختصر اس کو کریں، اتنا لمبا نہ کریں کہ پیچھے لوگوں کے سانس ٹوٹ جائیں، یا ان کو ایجوکیٹ کریں. اتنا لمبا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو ضرورت تھی اس وقت جب سپیکر نہیں تھے تو پیچھے تک آواز پہنچانے کے لیے کہ چلو آ ہی جائے کسی کو آواز. تو اب تو ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر سپیکر میں اتنے ماشاءاللہ موجود ہیں. اور کوئی چیز اس حوالے سے جو اس کے پوسچرز طریقے کے اعتبار سے آ رہی ہو؟ رفع الیدین کرنا لازمی ہے ہر تکبیر؟ جی سنت ہے. جنازے میں بھی ہر تکبیر کے اوپر رفع الیدین کرنا یہ بھی سنت ہے. نماز عیدین میں بھی ہر تکبیر کے اوپر رفع الیدین کرنا سنت ہے. ابو داؤد میں واضح حدیث ہے، مسند احمد میں موجود ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ قیام کی حالت میں نبی علیہ السلام جب بھی تکبیر کہتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے تھے. تو یہ جنرل ہے، ٹھیک ہے. شیخ البانی کا یہ موقف ہے کہ جنازے میں عیدین میں چھوڑ بھی سکتے ہیں، اور یہاں پہ بھی جو البانی صاحب کے فالوور ہیں وہ عید کے خطبے میں کہہ رہے ہوتے ہیں چھوڑ بھی دیتے ہوں. میں خدا دا ناج حنفی سال بعد کرنے لگے وہ بھی چھڑان لگے ہو. کیوں اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں جو سند سے ثابت ہی نہیں ہے؟ یہ بالکل غلط ہے. رفع الیدین تو الموجم الکبیر طبرانی پہ ہے کہ رفع الیدین کرنے پہ ہر انگلی کے عوض آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو اسی لیے تو ہم قنوت وتر سے پہلے بھی رفع الیدین کرتے ہیں تاکہ ہم یہ نیکیاں ضائع نہ کریں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ 10 انگلی ہیں تو 10 ضرب 10 کر لیں. تو رفع الیدین کریں جی، وتر میں بھی کریں، عام حالت میں بھی کریں، جتنا آپ کر سکتے ہیں کریں. اب تو اللہ کا فضل ہے کہ رفع الیدین کی ایکسیپٹنس آ گئی ہے. کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جہاں پہ آپ کو آمین اونچی کہنے والے رفع الیدین والے نہ ملیں. انقلاب تو آیا ہے نا جی، صدا تو جھوم رہی ہے طرف سے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم. علم کی کتاب. اللہ کا شکر ہے لوگ کتابوں کے ساتھ جڑ گئے.